جو یہ سیشن ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایک طرح سے منفرد بھی ہے اور بہت اہم بھی ہے. اس کا موضوع ہے ہم دھرتی کی ملکائیں ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دھرتی کی ملکائیں کون ہو سکتی ہیں؟ پاکستان کی عورت، ہم اس کو ایک ملکہ سمجھتے ہیں، لیکن کیا وہ جب پیدا ہوتی ہے تو ملکہ تصور ہوتی ہے؟ جب وہ بڑی ہوتی ہے تو ملکہ تصور ہوتی ہے؟ پھر جو بیاہ کے کسی گھر جاتی ہے تو کیا وہ ملکہ ہوتی ہے؟ اس کی زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. لیکن یہ اتار چڑھاؤ کسی مرد کو بھی توڑ دیتے ہیں، کسی عورت کو بھی کمزور کر دیتے ہیں. لیکن جو عورت کا حوصلہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے اٹھان پاتا ہے کہ اس کے حوصلے کو کوئی توڑ نہیں سکتا. آج ہمارے پاس اسی طرح کی خواتین ہیں. میں ان میں سب سے بڑی ہوں. جتنی بھی خواتین ہیں وہ نوجوان ہیں، جوان ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری ہے. میں جاتی ہوئی نسل ہوں، میں چلی جاؤں گی، لیکن میرے بعد ایک ایسی حوصلہ مند عورتوں کا تسلسل ہے جو مختلف جگہ مختلف فیلڈز میں بہت کچھ کر رہی ہیں. تو اس سال جو فیض کے اس فیسٹیول کا جو یہ موضوع ہے، آزاد ہیں اپنے فکر و عمل، ہم جب ان خواتین سے بات کریں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ اپنے فکر و عمل میں کتنی آزاد ہیں. اور جب آزاد ہوتی ہے عورت اپنی سوچ اور عمل میں تو کیا کچھ کر گزرتی ہے، اور جب آزاد نہیں ہوتی تو اس پر کیا گزرتی ہے، اور فکر و عمل کا آزاد ہونا کتنا ضروری ہے. اس سے پہلے کہ میں ان بہت ہی معتبر خواتین سے بات کروں، ہم نے ایک اسی موضوع پہ ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے. میں چاہوں گی آپ یہ دیکھیے اور یہ بھی دیکھیے کہ ہماری عورت، پاکستانی عورت کہاں پر موجود ہے، کیا کرتی ہے اور کیا کر سکتی ہے. آئیے جی ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں. اگر ڈاکیومنٹری نہیں بن سکتی تو ہم پہلے گفتگو کر لیتے ہیں. آپ پوچھ لیجئے، کیونکہ اس پہ ہم وقت نہیں ضائع کریں گے. پھر جی سیشن سٹارٹ کر دیں. بالکل صحیح. ٹیکنالوجی ہوتا ہے ایسے. چلے ٹائم ملا تو یہ بھی دیکھ لیں گے. اس وقت میں سب سے پہلے جن دو خواتین کو بلانا چاہوں گی، ان کے نام ہیں سمینہ غلام اور غزالہ نذیر. آ جائیے آپ تاکہ میں آپ کی تعریف آپ کے سامنے کروں. آئیے. جی جی اچھا. ہمارے سامنے آپ جن دو خواتین کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک ہیں سمینہ غلام احمد اور دوسری ہیں غزالہ یاسمین.
یہ کہ ہمارے لیے کیوں اتنی اہم ہے؟ وہ اس لیے اہم ہے کہ جن ملکاؤں کی میں نے شروع میں بات کی وہ پیدا ہوتی ہیں تو ماں باپ کے لیے شہزادیاں ہوتی ہیں، اتنے پیار سے ان کو پال پوس کے بڑا کیا جاتا ہے، لیکن عجیب بات ہوتی ہے کہ جب ان کو اپنے گھر سے ماں باپ رخصت کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس گھر میں ان کو بھیج رہے ہیں وہاں بھی ان کی یہ حیثیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو وہ اپنی تقدیر جو بھی ہے اللہ نے لکھی یا ماں باپ نے ان کو لکھ کے دے دی وہ چلی جاتی ہیں کہیں۔ تو یہ دو ایسی کہانیاں ہیں جو عام طور پر آپ نے نہیں سنی ہوں گی، لیکن یہ بہت سارے گھروں کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ عورتیں ان میں مبتلا ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ زندگی عجیب مایوسی میں گزار دیتی ہیں، لیکن کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو زندگی سے لڑنا جانتی ہیں۔ تو ان کی وہ کہانی جو شاید آپ نے نہ سنی ہو ہم ان کی زبانی سنیں گے۔ تو سمینہ آپ پہلے بتائیے، میں تو آپ سے بات کر چکی اور آپ کو میں نے بہت کمپلیمنٹس دیے اور آپ کے حوصلے کی میں نے بات کی، اور میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا حوصلہ جو ہے وہ آپ جیسی بہت ساری عورتوں کو حوصلہ دے گا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں بہت مزے سے رہتی تھیں، لیکن پھر گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لڑکی بڑی ہو گئی ہے، شادی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، تو خالہ کے بیٹے سے شادی ہوئی؟ جی میڈم، خالہ کے بیٹے سے شادی ہوئی، تو پھر خالہ نے خالہ بن کے دکھایا یا ساس بن کے دکھایا؟ خالہ نے گھر کا سارا جو بگڑا ہوا نظام تھا نا اس کے لیے مجھے سلیکٹ کر لیا۔ بگڑا ہوا بیٹا تھا، بیٹا بگڑا ہوا بگڑا ہوا بیٹا تھا کہ جو نہ کام کرتا تھا نہ بس آوارہ گرد قسم کا۔ تو پہلے ان کو آپ کے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ بگڑا ہوا ہے؟ پتا تھا، مدر کو پتا تھا، تو فادر جو ہے ان کی مخالفت تھی، لیکن مدر جو تھی وہ اپنی بہن کی طرف ذرا تھی کہ سوتر منی میں فیصل آباد میں بڑا وسیع کاروبار تھا میرے سسر کا، تو مدر نے تو یہی دیکھا کہ میری بیٹی گاڑیوں میں پھرے گی۔ میٹرک کا رزلٹ بھی نہیں ابھی آیا تھا، 16 سال کی تھی میں جب میری 16 سال کی جب میری مدر نے شادی اپنی بھانجے سے میری کر دی، یعنی چائلڈ میرج۔ جی جی، آپ یہ دیکھتے رہیے جی، جو ہم کہتے ہیں کہ بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی نہ کریں، ان کے نتائج پھر بھی دیکھ لیجیے۔ اور سوچ یہ تھی سب کی ود میری مدر کہ شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ چلیں جی، کچھ فرق نہیں پڑا، سارا دن رات کو پھرنا، دن وقت ہلا گلا سونا ادھر ادھر، اور جب کوئی بات کرنی تو کچھ وہ یکدم اسکول لائف سے نکل کے ایسا تھا، میرا بچپنا کا ماحول ایسا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس لائف میں کیسے ایڈجسٹ ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو جیسے کہ بات کرنی کسی چیز کی یا کچھ کسی نے کہنا، تو میں نے جب ہسبینڈ سے کہنا تو مدر نے بولنا، ساس نے، انہوں نے کہنا تمہیں کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، کہ کپڑے نہیں پہننے کو ملتے، کیا نہیں تمہیں ملتا، خبردار آج کے بعد اسے کام پہ جانے کو کہا ہے۔ زبان کو بند کروا دیا گیا، خاموش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ایک بیٹا ماشاءاللہ علی حسن، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پھر کہنے لگے نہیں جی نہیں، پھر اچھا اللہ کرے ٹھیک ہو ہی جائے گا، ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 سال بعد پھر ایک اللہ تعالیٰ نے بیٹا، پھر مجھے اور زیادہ پریشانی ہونے لگ گئی کہ یہ تو مسئلہ جو ہے اور میرے لیے بھی پریشانی ہو رہی ہے میرے لیے کہ میں کیسے اس کو میں کروں۔ پہلے تو میں اکیلی تھی، اب 2 بچے، اسی ششوپن میں بس پھر اللہ تعالیٰ نے 2 سال بعد پھر 2 ٹوینز بیٹیاں مجھے عطا کی، جس کا بینیفٹ مجھے یہ ملا پورے گھر میں۔ کہنے لگے کہ جو رزق ہے نا وہ تمہاری قسمت کا ہے، اور جو اولاد ہے نا وہ میری قسمت کی ہے۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اولاد بڑھاتا چلا گیا، اور رزق جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے بھی دے دیے اور رحمت بیٹیاں بھی دے دی، اب تمہاری قسمت میں رزق ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اٹھو، ہاتھ پاؤں، یا پھر مجھے کچھ کرنے دو۔ میں نے آپ کی کہانی تو بہت لمبی ہے، ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے، یہ تو ایسی کہانیاں ہیں کہ آدمی سنتا چلا جائے۔ مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی، یعنی بری والی تبدیلی کب آئی؟ جی، بری والی تبدیلی اس طرح آئی کہ 5 بچوں کے بعد، 4 بچوں کے بعد جب میاں نے کچھ بھی کرنے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے کہا کہ میں اب باہر کے ملک جاؤں گا۔ ماں کہنے لگی یہ باہر جائے گا ٹھیک ہو جائے گا، مجھے چھوڑ کے وہ باہر چلا گیا، ان کے رحم و کرم پہ، گھر والوں کے رحم و کرم پہ۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے چلا گیا، اٹلی چلے گئے، اور پیچھے سے پھر ان کے رحم و کرم پہ، گھر والوں کے رحم و کرم پہ، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے جو سٹیچنگ کا کام تھا نا وہ اور تیز کر دیا،
انہوں نے سب نے مجھے میرا ہمت و حوصلہ گرانے کی بڑی کوشش کی. بہت کچھ میں نے سہا, ہماری ناک کاٹ رہی ہے, اس نے فون کرنا بند کر دینا, بات نہ کرنی, لیکن میں ڈٹی رہی. لیکن اس شخص نے اس کا مجھے یہ انعام دیا کہ مجھے ڈائیورس دے دی. جی مجھے ڈائیورس دے دی. خالہ کہنے لگی بچے تو ہم پلے پلائے نے جی, ہم سانو پرواہ نہیں ہے. میں لاہور آ گئی اپنی امی کے پاس. پیچھے ابو کی ڈیتھ ہو گئی, ساری بہن بھائی شادی خانہ پوری ہو گئی, گھر میں کوئی جگہ نہیں, بھابیاں آ گئی بہنوں کی جگہ پہ. پھر بھی میں ہاری نہیں. میں نے کہا, میں 1-2 دن روئی بہت. پھر میں نے اپنے آپ میں نا, اللہ نے مجھے ہمت دی کہ سمینہ رونا نہیں ہے, ہمت کرو. میں نے اسکول پڑھانا شروع کیا سلائی کا. ادھر ایک آیا تھی, وہ مجھے کہنے لگی سمینہ بیٹا اتنا اچھی تم کپڑے سٹچ کرتی ہو, میں تمہیں کشف سے لون لے کے دیتی ہوں, کشف فاؤنڈیشن سے, تو کیوں نہ تم بیٹا وہ کام کرو, اتنی اچھی تم, یہ کیا ملتا ہے تمہیں 2-3 ہزار. مختصر میں نے وہ آیا کے ساتھ میں اپنی جو برانچ تھی وہاں پہ گئی, دھرمپورہ برانچ میں. وہاں پہ اتنا اچھا انہوں نے مجھے حوصلہ دیا, مجھے تسلی دی. میں روئی ضرور, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آج کے بعد آپ نے رونا نہیں ہے. آپ نے یہ اتنی ساری ہمت کر کے دکھائی, لیکن ہم نے یہ سنا کہ جب آپ اپنی ماں باپ کے گھر گئی ہیں تو بھائی بھی کہتے ہیں کہ آپ کام کر رہی ہیں تو ناک کٹوا رہی ہیں. ہاں جی. گھر والے جو سسرال تھے وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں تو ناک کٹوا رہی ہیں. لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور آپ نے اپنی زندگی کو اپنی ڈگر سے جینے کی کوشش کی, اور آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. اور اب آئندے کے کیا ارادے ہیں؟ روئی نہیں, کسی سے یہ نہیں کہا. کوئی کہتا تھا نا بیچاری, میں کہتی تھی خبردار مجھے بیچاری مت کہو. جو اب ایک ویل ہے میری اور میری بچیوں کی کہ میں نے اس شخص کے سامنے جا کے آسٹریلیا کھڑے ہونا اور اس کو دکھانا ہے کہ تم نے مجھے چھوڑا ہے نا, اور آج دیکھو میں ادھر اپنی محنت کے بل بوتے پہ میں کھڑی ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آسٹریلیا سے ہار کے پھر دوبارہ پاکستان آ جائے کہ مجھے وہاں امان نہیں ہے, مجھے یہاں امان ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سمینہ, آپ نے جو کہانی سنائی. اور اب ہم گفتگو کریں گے غزالہ یاسمین سے. غزالہ, آپ کی کہانی بھی کم و بیش اسی طرح کی کہانی ہے. آپ کے والد صاحب ٹیچر تھے, استاد تھے, انہوں نے آپ کو تعلیم دلوائی, اور آپ نے مجھے یہ بتایا کہ اس گھر میں رہ کر چھوٹی عمر میں بھی آپ نے اپنے والد کا بڑا ساتھ دیا. وہ کیسے دیا؟ ایسا ہے کہ میں خود 3 کلاس میں تھی. میں نے نرسری, مطلب پلے, نرسری 1 یہ میں نے اپنی والدہ مرحومہ سے پڑھا تھا. بے شک انہوں نے بہت زیادہ تعلیم یافتہ تو نہیں تھی, لیکن ماں تو ماں ہے ہر حالت میں. وہ ایک پرفیکٹ ہیں جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. اس کے بعد جب میں نے 3 کلاس میں ایڈمیشن لیا تو میرے شوق بڑا. میں نے گھر میں بچے آتے تھے پڑھنے, وہ تختی وغیرہ لکھا کرتے تھے. میں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتی تھی, میں تختی نہیں جانتی تھی, لیکن اس کے باوجود میں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ ابو جان کیسے لائننگ کرتے ہیں, کیسے لکھتے ہیں. تو میں نے ان سے کہنا, ابو جان آپ ایسے کریں, آپ ان کو میتھ کروائیں اور جو سبجیکٹ کروانے آپ کروائیں, لیکن تختی آپ مجھے دے دیں. میں ان کو نقش کر دیا کرتی تھی, بچے اوپر قلم دوات سے لکھا کرتے تھے. آپ کی شادی بھی بچپن میں ہوئی؟ نہیں, میری شادی جون سی ہے وہ تقریباً 28 ایئرس میں ہوئی. دیر سے ہوئی شادی؟ جی. اچھا, صحیح آدمیوں کے گھر ہوئی لیکن نہیں, خاندان میں ہوئی؟ خاندان سے آؤٹ آف فیملی ہوئی. جی. لیکن دیکھنے میں تو بہت, مطلب ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بہت رسپانسیبل لوگ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, بہت پڑھے لکھے ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. میں نے خاموشی سے ان سب کو نوٹ کرنا شروع کیا, دیکھا بالا, لیکن میں نے منہ سے بولا کچھ نہیں. جب میں پریگننٹ ہوئی اور تقریباً 5.5 ماہ کا میرا معاملہ تھا, ایک روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں میں اپنے دیور کی بیٹے کی رپورٹ کروانے جا رہی تھی. روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوا شادمن کے قریب, اور اوپر سے پیچھے سروس روڈ سے آتی ہوئی موٹر سائیکل میرے اوپر سے گزر گئی. اب یہ کیس تو ہمارے لیے چیلنج بن گیا, ختم ہو گیا اندر. ان کو اتنا بخار ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, بہک رہی ہیں. پھر مجھے اسلام آباد میں لے جایا گیا, ابو جان اپنے لے گئے ساتھ ایمبولینس میں. وہیں پہ میرا باقی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوا. لوکل انجیکشن سے تو میں اپنا ہوش و واس میں دوبارہ 10-15 منٹ کے بعد آ جاتی تھی. اس میں میاں آتے رہے آپ کے پاس؟ آتے نہیں گئے. اتنے افسوس سے کہتی ہوں کہ میرے دیور نے بھی
पलट के नहीं देखा, बल्कि अपने बच्चे को उठाया जिसको इतनी सी खराश नहीं आई, उस बच्चे को उठाया और घर चला गया। मेरी मदर से भी नहीं ये जाके कहा कि आपकी बेटी इस वक्त मौत हयात की कश्मकश में सर्विस हॉस्पिटल में है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये भी फिर लंबी कहानी हो जाएगी। जी। तो उसके बाद फिर आप अपने शौहर के घर गई या? जी मैं गई, मैं गई, लेकिन ऐसा कि जब मैं होश में आ रही थी, मैं छोटी सी बता रही हूँ, मैं होश में आ रही थी, डॉक्टर ने एक बात बोली कि मिस्टर नज़ीर, आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 साल इंतजार करना पड़ेगा, 6 साल के बाद किसी बेबी की तरफ रुख करना। तो मेरी नन कहने लगी, सोने में हाथ डाला था तो मिट्टी मिली है। मैं बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन मैंने सुन लिया। लेकिन मैं गई, जब मुझे डिस्चार्ज किया गया मैं चली गई। वहां जाके मैंने देखा कि अभी मुझे डॉक्टर्स ने तो कहा है कि भाई आप परहेजी खाना खाएं, ये करें वो करें। इन्होंने मेरे आगे रोटी रख दी है, मिर्च मसाले का सालन रख दिया है। मैं तो इस वक्त बिल्कुल जख्मी हूँ। मतलब आपके साथ कोई हमदर्दी कोई नहीं? हमदर्दी नहीं, बल्कि मैं कमरे में तन्हा पड़ी हूँ, मुझे फर्श पे फैसला बिस्तर क्या लगा के लिटा दिया। फैसला क्या किया? फैसला ये हुआ कि उसी दिन मुझे रात को पता चला कि मेरे वालिद साहब इसी गम में बीमार हो गए हैं, शिद्दत में, रिपोर्ट पढ़ के, और उनके चांसेस नहीं है। मैं उनकी बड़ी लाडली बेटी थी। मैंने इस चीज़ को जब नोट कर लिया, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ना मेरी अम्मी के पास छोड़ाओ। मैं आ गई, मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला दिया। 2-3 दिन में मैंने अपने आप को कवर किया, अपने विल पावर के ज़रिए मैंने अपने आप को स्टैंड कर लिया और मैं चल पड़ी। अपनी वालदा की, अपने वालिद को इयादत उनकी की हॉस्पिटल में, बाकी सारा ट्रीटमेंट मैंने देखा वाला, लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी ही थी, वो वफा न कर सके, वो अपने आसमानी घर को लौट गए और मैं वापस आ गई। उनके कुल थे, तो इस शख्स ने मुझे बोला, अब तुम्हारी माँ से मेरा कोई राब्ता नहीं और ना ही हमारा उनसे वास्ता है, सामान डिक्की में रखो और आज के बाद ये समझ लो कि आपने इधर नहीं आना। मुझे बड़ी अफसोस हुआ। मैंने उस वक़्त ये ठान ली कि अब वो नाजुक घड़ी है, या मैं जन्नत ले लूँ या मैं दोज़ख ले लूँ। मर्द 600 मिलेगा, नहीं मिलेगी तो माँ नहीं मिलेगी और बाप नहीं मिलेगा। सो दैट मैंने ये फैसला जब दिल में खड़ा कर लिया, और मैं उस वक़्त अपनी आया माँ जो थी घर में, उनसे मैंने कहा कि आप माँ जी सामान ले आओ। वो सामान लाई, मैंने कहा कि डिक्की में रख दो, रखा गया। मैंने उनसे कहा कि आप विंडो शीशा नीचे करें, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बेसिकली मैं घर में पंजाबी बोलती हूँ, तो मैंने उसी लहजे में उससे कहा, मैं कहा जे तो तू हलाल दाएं तो मुड़ इस थड़े ते पैर नहीं रखेगा, तो जे तू हराम दाएं तो फिर आएगा तो मैं तेनों निबड़ लवांगी। तू समझे सी कि औरत बड़ी कमजोर है, औरत कमजोर नहीं है। औरत तेनों ओ तिगनी का नाच नचवा देगी कि तेनों अपना आप भूल जाएगा। गजाला, हमने आपको बुलाया ही इसीलिए है आज कि हम आपके हौसले की दास्तां। आज आप क्या कर रही हैं? टुडे आई एम अ टीचर। यू आर अ टीचर एंड आई एम अ डॉक्टर। यू आर अ व्हाट? डॉक्टर। डॉक्टर, टीचर एंड डॉक्टर। बात हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। बात जो एडवर्सरी से शुरू हुई थी कि कितनी तकलीफ़ें होती हैं, उनमें से जब औरत निकल कर आती है तो उसका हौसला और उसकी जो क़ुव्वत है और ताकत है वो एक पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है, एक मस्बत अंदाज में बदल जाती है। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाई। दिल में बहुत था कि और आपसे गुफ्तगू करें, लेकिन और भी हमारी ऐसी बहनें मौजूद हैं जिनसे मिलके आप मज़ीद खुश होंगे। मैं यहाँ बुलाऊंगी जलीला हैदर को, और मैं यहाँ बुलाऊंगी समर मिनल्ला को। हमने माशरे के मुख्तलिफ तबकों से ख़वातीन बुलाई हैं। ये वो हैं जिनको आप कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही मुश्किल हालात में अपनी ज़िंदगी बनाई है। हालात इनके लिए भी आसान नहीं हैं। ये आपको कितनी अच्छी ड्रेस्ड अप एंड यू नो ऑल रेडी टू फाइट वो नज़र आ रही हैं, लेकिन इनकी जो काम ये कर रही हैं वो भी आसान नहीं है। मसलन आप जलीला को देख लें। जलीला का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जहाँ के लोग जो हैं वो शायद वैसे ही पहाड़ों की तरह सख्त गिर होते हैं, सख्त दिल होते हैं और अपने रिवाजों के रसूम के असीर होते हैं
कि कुछ हो जाए, उनके रसूम और रिवाज जो है वो ज़्यादा सामने आते हैं। लेकिन हमारी जो ये खूबसूरत मेहमान हैं, ये जी जनाब ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज, जिनेवा कन्वेंशंस और थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ इन रिलेशनशिप विद डोमेस्टिक लॉज ऑफ पाकिस्तान में इनकी एक्सपर्टीज है। और ये वही प्रैक्टिस करती हैं, ये वही मुकदमे लड़ती हैं और वही लोगों को इंसाफ दिलाती हैं। ये जो है हाईली एफिशिएंट लीगल पर्सनालिटी हैं और इनको अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता, लिहाजा हम इनसे ही सुनेंगे। जलीला, आपको किसने कहा कि आप इतनी मुश्किल फील्ड में चली जाएं और कानून की जो मोशगाफिया है जो हमें समझ में नहीं आती, वो आप जैसी नाजुक लड़की को कैसे समझ में आई? थैंक यू मैम, आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी, वैसे मैं उतना हूँ नहीं। तो सबसे ये फैसला आप नहीं करेगी ना, ये फैसला तो हम सब करेंगे ना जी। हाँ सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल वालों का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस फोरम पे, बिकॉज़ फैज़ साहब पाकिस्तान के शायर नहीं है, वो एक इंटरनेशनल लेवल के शायर है जिनकी सोच, जिनकी अफकार तरक्की पसंदी और तब्दीली पे बेस्ड है। तो मुझे फ़ख्र फील हो रहा है यहाँ बैठ के। दूसरी बात, मैंने ये जो फील्ड है, मैं कह सकती हूँ मैं प्रिविलेज थी या मैं प्रिविलेज्ड पैदा हुई कि मैं जिस कबीले में पैदा हुई उसे हज़ारा कबीला कहा जाता है, जो शिया है अक्सरियती, और मेरे वालिद एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के नज़रिए से ताल्लुक़ रखते थे और वो फेमिनिस्ट थे। तो मेरे कबीले में औरतों को इस फील्ड में आना पसंद नहीं करते थे, लोग कहते थे ये अच्छा फील्ड नहीं है। हालांकि बड़े शहरों में भी अभी तक ख़वातीन उस तरह से इस लीगल फील्ड में नहीं आई जैसे ख़वातीन को आना चाहिए था। तो मैं बहुत छोटी थी तो वो कहते थे कि आप बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्योंकि जब मैंने आईन अकबरी पढ़ा था, शायद 11 साल की थी, तो मैं उनसे बहुत क्वेश्चंस करती रहती थी। तो वो कहती थी आप बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, आपको ये फील्ड इसमें आना चाहिए। फिर मैं 14 इयर्स की थी, उनकी डेथ हो गई। बट आई ऑफ दिस प्रोफेशन, अच्छा लोग नहीं देखते थे अच्छे नज़रों से, बट लेकिन अच्छी नजरों से तो औरतों के लिए मर्दों ने कोई प्रोफेशन नहीं देखा, कोई भी प्रोफेशन उनको अच्छा नहीं लगता सिवाय इसके कि घर में बैठे रोटियां बनाएं, कपड़े इस्त्री करके उनको दे दें, यही प्रोफेशन है। लेकिन कोई बात दूसरा, खैर अब तो माशरा बदल रहा है। सिविल लिटिगेशंस में मैं नहीं गई, मैंने क्रिमिनल ऑप्ट किया और इसमें एंटी टेररिस्ट ट्रायल्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा। तो मैं उनमें से, उन खुशनसीब में से हूँ जो उन 15 बदकिस्मत बच्चों का केस लड़ रही है जो 2013 में एक्यूजेशन में अरेस्ट हुए थे टेररिज्म के, और मैं बहुत होपफुल हूँ कि वो बच्चे निकलेंगे और दुनिया को एंजॉय करेंगे। तो इस तरह के केसेस है और इस फील्ड का बलूचिस्तान आसान जगह नहीं है जैसे हम लाहौर में बैठ के बात करते हैं, जैसे हम कराची में, कराची बहुत अच्छा शहर है, मुझे बहुत पसंद है, आई लव इट। और जैसे कराची बहुत अच्छा शहर है, हमसे पूछें हमने कैसे दिन गुजारे। जैसे इस्लामाबाद के हाँ, तो कोयटा में थोड़ा सा मुश्किल है, बट हम निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ हमारे लॉयर्स पे, तो एक बहुत दर्द है अंदर, कहीं मैं जाती हूँ मुझे रोना आता है व्हेन समवन आस्क मी अबाउट माय प्रोफेशन, क्योंकि मैंने अपने बहुत प्यारों को उसमें जाते देखा है। दे वर क्रीम ऑफ बलूचिस्तान, दे वर फाइटिंग फॉर राइट्स एंड दे वर स्ट्रगलिंग। बहुत अच्छी लग रही हैं, गुफ्तगू बहुत अच्छी करती है, लेकिन मुझे बड़ी क्यूरोसिटी है कि क्या फैज़ का कोई एक शेर आप अपने बलूचिस्तानी लहजे में हमें सुना सकती हैं? फैज़ साहब का मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो होपफुल कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे
वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, जो लोहे अज़ल पे लिखा है हम देखेंगे, हम देखेंगे। जरूर देखेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे। और बहुत कुछ हमने देखा है, हमने खाक में से उठती हुई औरत को देखा है, हमने जली हुई औरत को सर बुलंद होते हुए देखा है, और आप जैसी बच्चियां हैं जो सामने आ रही हैं। और उसके साथ जब मैं समर मिन्नल्लाह का तारुफ करवाऊंगी तो ये एक दूसरी ही लड़ाई लड़ रही है माशरे में, और ये अपनी सोच, अमल और अपनी क्रिएटिविटी के साथ उन मौज़ूआत पे फिल्में बना रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रही हैं जो कि हमारे माशरे का नासूर हैं। तो समर, आपने बचपन की शादियों के मुतालिक बड़ी तगोदो की है, और आप एक तरह से एक अवेयरनेस पैदा कर रही है माशरे में कि बचपन की शादियां ना हो। ये दो खवातीन, एक उनमें से एक 16 साल की उम्र में ब्याही गई, तो उसके बाद क्या नतीजा निकलता है। लेकिन आपकी एक और चीज़ मैंने इसमें पढ़ी कि आप मर्दों के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं और ये कहती हैं कि माशरे में अगर तब्दीली लानी है तो मर्दों को साथ लेके चलना पड़ेगा, हम आइसोलेशन में नहीं चल सकते। एक खातून ने बताया, दूसरी ने बताया, आपकी भी कहानी यही होगी, मेरी कहानी भी यही है कि हमारे वालिदैन में से बाप ने हमें बहुत आगे किया। तो बाप कौन है? मर्द है। तो जब वो आपके साथ होता है तो आपको किस चीज़ की फिक्र नहीं होती। लेकिन आप जो ट्रक ड्राइवर से कहती हैं कि भाई वो नारे लिखो आप अपने ट्रक पे कि बचपन की शादी नहीं होनी चाहिए, तो आपकी बात सुन लेते हैं वो? क्यों सुनते हैं? ठीक है जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग हैं। और किश्वर आपा बैठी हुई हैं, खावर आपा बैठी हैं, फौजिया, सब इतनी इंस्पिरेशन। और आप लोगों को ये नहीं पता कि इस पर्दे के पीछे कितनी इंस्पायरिंग खवातीन हैं। एग्जैक्टली, उनके लिए तालियां नहीं, उनके लिए जरूर तालियां बजाएं। और जलीला को तो हमने सुन लिया। तो मेरा जी, अब तो बहुत साल हो गए डॉक्यूमेंट्रीज बनाते, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्रीज के साथ साथ वो टूल्स इस्तेमाल करती हूँ जो मुझे लगता है कि लोगों के, स्पेशली जो हमारे रूरल इलाके हैं, उन लोगों के दिल पे वो बात लगे। जैसे मैंने एक पश्तो और दरी की लोरी एक बनाई थी, जिसमें भी कोशिश ये की थी कि वो वालिद जो कि अफ़गानिस्तान में अपनी बच्चियों को स्कूल लेके जा रहे हैं, उनके मैं इमेजेस को दिखाऊं, या जो अफ़गानिस्तान के स्कूल में टीचर्स हैं वो बच्चियों को किस तरह, और मट्टी के स्कूल हैं, लेकिन ये भी वो कहानियाँ जो कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो मर्द जो कि यकीन रखते हैं कि औरत भी इंसान है, उसके भी हकूक़ हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट आवाज़ और कोई नहीं है। अभी भी मैं ट्रकों पे पहले कर चुकी हूँ स्वरा वन्नी के मैसेजेस, और अब फिर से मैं जो कर रही हूँ वो कोहिस्तान, गिलगित, इन ट्रक आर्टिस्ट्स के साथ कर रही हूँ, और वो वाले जो मैसेजेस हैं वो उन्हीं वालिद पे बेस्ड हैं जो कि अपनी बच्चियों की तालीम पे इम्पोर्टेंस देते हैं। बहुत तो अच्छी बात, ये बहुत अच्छी इस तरह बात, की चीज़ें बहुत अच्छी बात है। ये जो जिनको मैं बुला रही हूँ वो आप सबका हमारा तसलसल है, और हम जो कर गए पता नहीं क्यों किया, लेकिन ये जो बच्चियां कर रही हैं वो शायद हम नहीं कर पाए हैं, और ये हमसे 4 कदम और आगे निकल के कर रही हैं। तो वी आर प्राउड ऑफ यू, और जीते रहो। थैंक यू सो मच। हमने आज जहाँ पर मुख्तलिफ पस मंज़र से ख़वातीन को बुलाया, उसमें अब जो हमारे पास ख़वातीन आ रही, ये आपने चुलबुली बच्चियाँ देखी विद अपने इस नज़रिए के साथ के फ़िक्र अमल में ही हमारी निजात है। हमारे पास ऐसी भी बच्चियाँ हैं जो ठीक ठाक पैदा हुई, लेकिन कुछ हादसों ने उनको एक माजूरी सी दे दी, लेकिन उनको उन्होंने अपनी मजबूरी नहीं बनाई। वो बच्चियां हमारे साथ हैं। पहले मैं 2 को बुलाऊंगी, तंजीला खान
اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آئیں گی افشاں آفریدی. آئیے. تنزیلہ آپ سے اور افشاں آپ سے بات ہم نے باہر کی تھی, اور آپ کے اس جذبے اور حوصلے کی یوں داد دینی چاہیے کہ یہاں تو ہمیں چلتے پھرتے لوگ کبھی کچھ بھی نہیں کرتے نظر آتے, اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو خواتین بتا رہی تھیں کہ ایک کے تو مرد نے قسم کھا لی تھی کہ کچھ نہیں کرنا ہے, لیکن ہم یہاں آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی ہوا, کوئی حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں اب آپ خود سے چل پھر نہیں سکتی, لیکن اللہ نے آپ کو وہ ذہن دیا ہے اور وہ سوچ دی ہے جو آپ کو سارے قومی دھارے میں سب کے ساتھ لے کے چل رہی ہے. یہ کیا حوصلہ ہے, یہ کیا جذبہ ہے, اور یہ پہلی بات تو یہ حادثہ کیا ہوا؟ السلام علیکم ایوری ون, کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک. ویل فرسٹ آف آل میں ایک بات کلیئر کروں کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا, اور میں اکثر اپنے گھر میں مذاق کرتی ہوں کہ میرے گھر میں حادثہ جو تھا وہ میری پیدائش تھی. تو جب اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا, میں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا تھا, میری امی کو ہوا تھا. بیکاز آئی ہیڈ اے ڈسیبلٹی بائی برتھ, یہ پیدائشی ڈسیبلٹی تھی. اور ایک ڈسیبلٹی آپ کی زندگی کے بیچ میں آ جائے یا پیدائشی آ جائے, دونوں زندگیوں میں بہت فرق ہوتا ہے. مشکل زیادہ کون سی ہے اس بات پہ تو بالکل بھی ہم تبصرہ نہیں کر سکتے, ایکولی ڈیفیکلٹ ہے. لیکن جب میں پیدا ہوئی تو میری دونوں ٹانگوں میں ڈیفارمیٹی تھی, اور میرے والد تب آرمی میں سرو کر رہے تھے, وہ سیالکوٹ میں پوسٹڈ تھے. مجھ سے پہلے میرے ایک بھائی ہیں, الحمدللہ ان کی کوئی معذوری نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ مجھ سے زیادہ اگر صبر اور سفر دونوں کیا ہے تو وہ میری فیملی نے کیا ہے, میرے پیرنٹس نے کیا ہے. کیونکہ دیکھیں جب کسی کے گھر میں بھی کوئی معذور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی مینول لے کے نہیں آتا ساتھ میں کہ اب میں آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں تو مجھے ایسے پالا جائے. تو ہم سے زیادہ ہمت اور حوصلہ ہمارے والدین کا ہے, ہماری فیملیز کا ہے, جو ہم کو وہ سپورٹ دیتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ مجھے بھی اتنی مار پڑی ہے جتنے میرے بھائی کو پڑی ہے. لگ رہا تھا کہ شاید تھوڑی سی یہاں پہ رعایت مل جائے گی, اسکیپ کر جاؤں گی, لیکن امی نے ڈنڈے چمٹے مجھے بھی اتنے ہی مارے, وچ از گریٹ. اف آئی تھنک بیک ٹوڈے, ماں کی مار ہمیشہ آپ کے اندر ہیوملٹی لے کر آتی ہے, تو اس کی قدر کریں. تو اب تک کا سفر میرا شاید اتنا ہی مشکل ہے جتنا پاکستان کی کسی اور خاتون کا ہوگا. اور جیسے جیسے سفر آگے چل رہا ہے ہم سب کچھ لے کے چل رہے ہیں جو اللہ نے دیے, ہمت, حوصلہ, جذبہ, سب کچھ ہے. ویری گڈ. تنزیلہ جو ہیں وہ انہوں نے ایجوکیشن میں BSc انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ یونیورسٹی آف لنڈن سے کیا ہے, اور یہاں سے بھی انہوں نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی ہے. اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 ناولز لکھے ہیں انگریزی میں, اور ایک کا نام ہے اسٹوری آف میکسیکو اور دوسرے کا نام ہے دا پرفیکٹ سچویشن. اور کمیونیکیشن میں ایکسل کرتی ہیں اور بہت اچھے کام کر رہی ہوتی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب جو یہ حوصلے سے آپ چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں حوصلے والی بات اور کم حوصلے والی بات کون سی ہوتی ہے جو لوگوں سے آپ سنتی ہیں؟ ویل یہ کافی دلچسپ سوال ہے, اور وہ اس طرح سے کیونکہ جب میں پیدا ہوئی اور جب زندگی آگے چل رہی تھی تو میں نے ایک پیٹرن نوٹس کیا کہ تب تک مجھے ڈسیبلٹی کا احساس نہیں ہوا جب تک مجھے کسی نے آ کے بتایا نہیں, احساس نہیں دلایا کہ تم ڈسیبل ہو اور تمہاری زندگی بہت مشکل ہوگی, تمہاری شادی نہیں ہوگی, تمہاری تعلیم میں رکاوٹ ہوگی. اور کریئر کا شاید میں نے خود ہی نہیں سوچا, وہ شاید میری اپنی لمیٹیشن تھی, بیکاز خواتین کو یوزلی اتنا پش نہیں کرتے, تو میں نے سوچا میں اس طرف لائی جاؤں تو بہتر ہے. لیسٹڈ آئی نو کہ ون ڈے میں ادھر بیٹھ کے فیسٹیول پہ آپ سے گفتگو کر رہی ہوں گی. اور تو مجھے لگتا ہے کہ انسان کی اپنی کوئی محرومی ایٹ ٹائمز نہیں ہوتی جتنا ہم اسے احساس دلا کے اس کے لیے وہ ایک مسئلہ کریٹ کر دیتے ہیں. اور یہ اپلیکیبل ہے صرف ڈسیبلٹی کے لیے نہیں بلکہ ان تمام خواتین کے لیے جو ڈیورسڈ ہے یا ٹرانسجینڈرز, یا کوئی بھی حادثہ ہو جائے, کسی بھی مرد کا اگر کاروبار ڈوب جائے تو اتنا شاید اسے مسئلہ نہ ہو, اس کو ہو میں نے ایک دفعہ کھڑا کیا تھا, میں دوبارہ بھی کر لوں گا, لیکن جتنا لوگ آ کے اسے احساس دلا دیتے ہیں. اور لوگ کون ہیں؟ میں اور آپ ہی ہیں نا. تو ایک چیز جو آپ نے مجھ سے پوچھی حوصلے کی, میں نے ایک دن اپنے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ تنزیلہ کبھی تم کسی ڈسیبل لڑکی کو جج کرو گی کہ اس کی زندگی بہت دکھی ہے یا اس کی زندگی بہت مشکل ہے یا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتی؟
میرے یہاں تو یہ بھی ہوا ہے کہ بچپن میں مسکراتا چہرہ دیکھ کے خواتین یا انکل ماشاءاللہ پڑھتے تھے، استغفر اللہ بھی، اللہ یاد آ جاتا تھا ان کو. اور میں کہتی تھی یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، مسکرانا تو اچھی بات ہے، لیکن ان کے لیے ایک انبلیویبل سی بات تھی کہ ایک لڑکی ڈسیبلٹی کے ساتھ مسکرا رہی ہے. واہ، یہ تو کمال ہو گیا. حالانکہ میرے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. لیکن جب میں نے اپنے آپ سے سوال کیا تو میں نے کہا نہیں، میں کبھی کسی کو جج نہیں کروں گی، میں اپنا 100% دوں گی. جو بھی صلاحیتیں مجھے ملی ہیں ان کے ساتھ، میں نے کہا بس تمہارا مسئلہ یہاں سالو ہو گیا. اب تمہیں کوئی بھی آگے کچھ کہتا ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. That's it. افشاں، آپ بتائیے کہ زندگی میں یہ حوصلہ آپ کو کہاں سے ملا؟ جب حوصلے کی بات آتی ہے تو میرے خیال میں جو سچویشن ہوتی ہے وہی آپ کے لیے حوصلہ بھی بن جاتا ہے. کیونکہ موسٹلی ہم جتنے بھی دیکھتے ہیں، خواتین کو میں دیکھتی ہوں، بچوں کو دیکھتی ہوں، تو ان میں یہ چیز ہے کہ اگر ان کو پیدائش سے ہی ایک چیز دی جاتی ہے، ان کو جتنی بھی زندگی کے سارے آسائشیں مہیا ہو، تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ کبھی بھی اپنی زندگی کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ آج زندگی ہے کیا چیز. جب تک آپ اس کو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، تب جا کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ویکنس کہاں ہے، ہماری اسٹرینتھ کہاں ہے. اور بھی اسی جگہ سے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ اگر وہ اسٹرینتھ مل جائے تو میرے خیال میں زندگی گزارنے کا آپ کو صحیح طریقے سے کہتے ہیں نا کہ ایک پرنسپلز، سب چیزیں آپ کو ایک ساتھ مل جاتی ہیں. ہماری یہ جو بچی ہے یہ مائکرو بایولوجی پڑھی ہوئی ہیں اور اسی طرح سے اپنی زندگی میں یہ آگے بڑھنے. اس وقت کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس وقت میں ایم فل لیڈنگ ٹو PhD کر رہی ہوں مائکرو بایولوجی میں ہی، اور اس کے ساتھ میں نیشنل فورم آف ویمن ود ڈسیبلٹیز میں ایز اے پروینشنل کوآرڈینیٹر KPK کام کر رہی ہوں. اور سائڈ بائی سائڈ جتنے بھی DPOs ہیں، ڈسیبل پرسن آرگنائزیشنز ہیں KPK میں، ان کے ساتھ ایز ایگزیکٹو ممبر، اور منسٹری آف سوشل ویلفیئر کے ساتھ ایز اے ایڈوائزری کمیٹی ممبر ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ ہماری حوصلہ دینے والی کرنیں ہیں. میں آپ کو یہیں خدا حافظ کہتی ہوں اور یہ دعا ہے کہ آپ کا یہ حوصلہ کبھی ختم نہ ہو. بہت بہت شکریہ. اور اس کے بعد جب ہم جس کو بلا رہے ہیں وہ بھی آپ کو ایک حوصلے کی تصویر ہی نظر آئیں گی. میں بلا رہی ہوں منیبہ مزاری کو. آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور ان کی باتیں سنی ہوں گی. آئیے منیبہ. اس حسین عورت سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اپنے بچے کو کہاں چھوڑائی؟ اپنی اماں کے پاس. اماں کے پاس. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اماں ہی رہتی ہیں اور وہ نہ ہو تو پھر بچے کون پالے ان کے بعد. بالکل بالکل. منیبہ، بہت حوصلہ ملتا ہے جب آپ جیسی شخصیات کو ہم دیکھتے ہیں. اور جب میں یہ آپ کی CV پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا یا اللہ، یہ باقی کون سا کام ہے جو اس نے نہیں کیا. یہ کہاں کتنی آرگنائزیشن کو یہ ہیڈ کر رہی ہیں، کتنی آرگنائزیشن میں یہ کنسلٹنسی کر رہی ہیں، ہیڈ آف CSR ہیں. وہ آپ بتائیں یہ کیا چیز ہے. اور اس کے علاوہ جس چیز نے ان کو کھڑا رکھا اور جس نے ان کو حوصلہ دیا، وہ اندر کی وہ چیز تھی کہ جو رنگوں سے زندگی بناتی ہے اور تصویریں بناتی ہیں. تو یہ بہت خوبصورت آرٹسٹ ہیں اور اپنی تمام چیزوں کو وہ رنگوں میں اور اس میں ڈھال کے زندگی کی تصویریں بنائی ہیں. آپ کے ساتھ تو حادثہ ہوا، تو یہ اتنی مسکراہٹ کے ساتھ اس حادثے کو برداشت کر لینا اور زندگی میں آگے بڑھ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں بہت کم لفظوں میں آپ بتائیے کہ یہ اس طرح کی چیز آپ کے پاس کیسے آئی؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپا، ہم لوگ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماضی میں رہتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فی الحال مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور پریشان ہیں. بہت کم ہیں جو اس وقت اس لمحے میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں. میں وہ شخص ہوں جو ارادہ نہیں کرتی. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک حادثہ ہوگا اور میں ساری زندگی کے لیے ویل چیئر پہ آ جاؤں گی. اٹ جسٹ ہیپنڈ. اور یہ حادثہ نہیں تھا، یہ ایک واقعہ تھا جس نے مجھے ایک بہتر مضبوط انسان بنانا تھا. اور یہ آج جو بھی تھا، یہ شاید آج نہ ہوتا. میں شاید آج بھی
چائلڈ میرجز کی بات ہو رہی تھی. آئی گاٹ میرڈ when I was 18 کیونکہ میرا تعلق بلوچ فیملی سے ہے, اور حادثے کے بعد بہت سی چیزیں کھلیں, بہت سے چیپٹرز کلوز ہو گئے, طلاق بھی ہو گئی, مگر ان سب چیزوں نے مجھے یہ ریئلائز کرایا کہ اگر آپ اس سب سے گزر سکتے ہیں گریٹیٹیوڈ کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ, سو دیر از نتھنگ دیٹ کین اسٹاپ یو. یہ ویل چیئر تو صرف ایک چیز ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے. ہر شخص آزمائش میں ہے, میں, آپ, ہم سب. کچھ لوگوں کی آزمائشیں نظر آتی ہیں, کچھ لوگوں کی چھپی ہوئی ہیں, مگر ان آزمائشوں میں آپ نے خود کو ڈھونڈنا ہے, اور جو پہلے ڈھونڈ لے گا وہ کامیاب ہے. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی شخص کو اس کی استطاعت سے بڑھ کے آزمائش میں نہیں ڈالتا, یعنی جتنی اس کی طاقت ہے اتنی ہی میں اس کو آزمائش دیتا, تو وہ ماشاءاللہ آپ کی طاقت کتنی بڑی ہوگی. اور مجھے آپ بتا رہی تھی کہ آپ کا بچہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ سے اب بڑا ہو گیا ہوں. جی, نائل ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے تمام تکلیفوں کے بعد جو ایک تحفہ میری گود میں دیا, وہ تب تھا جب وہ 2 دن کا تھا اور میرے پاس آیا, اور وہ میرے لیے بھیجا گیا تھا, اور شاید مجھے تمام عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی ماں بنایا الحمدللہ. اور اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. مہتاب آپا, زندگی کتنی پیاری ہے وہ آپ بچوں سے سیکھیں, بچوں سے بات کریں, بچوں سے پوچھیں زندگی کیا ہے. وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے, وہ آپ کو یہ بتائیں کہ زندگی جینی کیسے چاہیے. وہ اپنے آپ کو ناپتا ہے, وہ دن رات ناپتا ہے, تو وہ اب کہتا ہے کہ مام آئی ایم گیٹنگ کلوز ٹو یور شولڈر. ایک دفعہ ہم لوگ کھیل رہے تھے تو اس نے کہا کہ ہم فٹ بال کھیلتے ہیں, تو وہ میرے پاس آیا, اس نے پیروں میں فٹ بال رکھ دی, اس نے کہا مام کک دا بال. تو میں نے اس کو صرف اتنا کہا کہ نائل مائی لیگس ڈونٹ ورک, میں بال کو کک نہیں کر سکتی. اور اس وقت شاید مجھے یہ احساس ہوا کہ کاش میں وہ ماں ہوتی جو بھاگ دوڑ کرتی, بچے کے ساتھ کھیلتی. تو میرے پاس آیا, اس نے کہا یور ہینڈز آر ورکنگ, لیٹس پلے کیچ دا بال. واو. سو دیٹ شوز دیٹ دا گلاس از ہاف فل ناٹ ایمپٹی. آپ فارغ کس وقت ہوتی ہیں؟ کہ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ رات کو سوتی ہیں نہیں سوتی ہیں. اتنے کام آپ نے کیسے کیے ہوئے ہیں؟ آپ کی کی نوٹ اسپیکرز ہوتی ہیں, یو آر انسپریشنل اسپیکر, آپ کو بلایا جاتا ہے, ہمارے جیسے چلتے پھرتے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے. تو اس طرح کے تمام چیزوں میں, اور پھر آپ جو مینیج کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری کمپنیز, تو کس وقت آپ کو ٹائم ملتا ہے؟ آپ ٹائم کس چیز کے لیے نکالنا ہوتا ہے؟ ٹائم زندگی میں وقت نکالنا ہوتا ہے میننگ فل کاموں کے لیے. اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے. میرے پاس یہ سب کچھ سوچنے کو ہے کہ میں نے ایز ہیڈ آف CSR میں نے کہاں کہاں میڈیکل کیمپ لگانے ہیں, ہم نے خواجہ سراؤں کے لیے کیا کیا کام کرنا ہے, ہم نے ان لیس پریویلیجڈ بچوں کو صحت والی چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے. میں نے اپنے بچے کے لیے ایک اچھی ماں بننا ہے. آئی فیل سو پراؤڈ وین ہی سے دیٹ آئی ایم ایز اسٹرانگ ایز اے گرل, کیونکہ اس کے لیے یہ نیا نعرہ ہے, اسٹرانگ ایز اے گرل. اسٹرانگ ایز اے گرل, کیونکہ طاقت کا کوئی جینڈر نہیں ہے, یہ سوچ کا جینڈر ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے, اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا. پراؤڈ آف یو, خوش رہیے. اور آپ یہاں آئی ہیں ہم سب کے لیے ایک مثال بن کے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو ہم کس طرح سے اس پر اوور کم ہو سکتے ہیں. So nice of you. Thank you for having me. تھوڑی سی دیر کے لیے میں ایک بچی کو بلاؤں گی, صرف ایک بچی کو. وہ ہے تو ستارہ لیکن وہ چاند بن کے چمک رہی ہے. جلدی سے آ جاؤ ستارہ, جلدی سے آ جاؤ. شاباش جی ستارہ. آپ کھڑے کھڑے مجھے بتائیں آپ کی کون سی دوست تھی جو جن کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ ان کے ساتھ تھیں, اور وہ IT کی بہت بڑی ماہر تھی؟ عرفہ کریم کے ساتھ یہ تھی. اور آج یہ بچی جو ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ جلدی جلدی ہمیں بتائے گی. Well, I'd like to start with a short quote کہ کمفرٹ زون ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہوتی ہے لیکن وہاں پہ کچھ اگتا نہیں ہے. So my comfort zone at a young age was traditional schooling, کہ میں اسکول جاؤں, فرسٹ گریڈ کروں, سیکنڈ گریڈ کروں, تھرڈ گریڈ کروں, and then I go on and پھر when I grow like 16, 17 I do my matriculation and that stuff. But I couldn't get on with my classmates. I couldn't get on کہ میں ایک چیز آج میں نے سیکھ لیا ہے کل اسی کو دہراؤں. There is so much knowledge in this world کہ اگر ہم پوری زندگی اس بات کو ڈیڈیکیٹ کر دیں that I am going to learn, we still can't accumulate all of it. تو ہم کیوں اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ آپ نے آج یہ چیز سیکھی کل بھی یہی سیکھو, پرسوں بھی یہی سیکھو. اتنا نالج ہم کیوں ضائع کر دیتے ہیں. سو آئی ڈیسائیڈڈ, مائی پیرنٹس ڈیسائیڈڈ کہ اس کو اسکول سے باہر نکالتے ہیں and let her do what she wants to do. And let me tell you that is a big thing.
کیونکہ ایک بچے کو صحیح معنی میں ایجوکیٹ کرنا ایک کنٹری کو چلانے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. And my parents took that responsibility. So at the age of 9, I gave my first GCSE at chemistry, which is usually what children do at age 16, 17. And alhamdulillah, when I cleared it, میرے پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب تو ہم نے یہ کرانا ہے. اور جب آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ that I'm going to do this thing, آپ نے ہاف وہ کام کر لیا, صرف آدھا باقی بچ گیا ہے. So I completed my O-levels at age 11, جو کہ الحمدللہ ایک world record تھا. Then I gave my A-levels at age 13. And quite recently I gave my IELTS exam, اور انہوں نے مجھے کہا کہ you scored band 8. لیکن جب میں نے prepare کیا تھا, I was preparing for band 9. So IELTS is basically scored on a scale of 0 to 9. تو جب آپ کوئی کام کرنے جاؤ, have big dreams. Always shoot for the moon, and even if you miss, you will land amongst the stars. تو جب آپ پہلے ہی ایک بڑا ایم لے کے جاتے ہو, آپ زیادہ اچیو کرتے ہو بجائے اس کے کہ آپ ایک چھوٹا ایم رکھو اور اس کو اچیو کر لو. So I gave my exams, my result came, and I was band 8. And then I told my mama, no, I prepared for band 9, I have scored band 9. And this is another thing that we need, this is a life lesson, that doubt kills more dreams than failure ever will. So don't doubt yourself. جب آپ خود میں یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ دنیا والے بھی میرے سے یقین رکھیں, میرے میں یقین رکھیں. So I sent my IELTS result back in for re-evaluation, and alhamdulillah I had scored band 9, which is another world record. میں نے کیا کہا تھا, نام ستارہ ہے لیکن چاند کی طرح چمکے گی. یہ ہمارا مستقبل ہے, ہم ماضی ہیں, وہ حال تھے, ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں, یہ پاکستان ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا شکریہ. If I could just have 2 minutes, I have a short message for all of you. 2 minutes نہیں, 1 minute. Okay, 1 minute, sir. ہاں Thank you. ہاں جی. Assalamu alaikum everyone. Louder. Assalamu alaikum everyone. Jazakallah. Well, I have a couple of things. I see a lot of women over here, and since we're speaking about women empowerment today, I just have a short message for you. Let me hold this up. Agar main isko 1 ghanta upar rakhu, what will happen? And if I hold this for the whole day, meri bazu sun ho jayegi na. So we have so many problems, itna sara tension hum sara din uthai phirte hain aur hum sari umr usi tension mein guzar dete hain. Don't take that weight. جب آپ سونے جاؤ, take that weight off your shoulders, اس کو side پہ رکھ کے سو. Because when you believe in yourself, that is when you achieve dreams. Because I'll just give you a short story. Just 1 second, please. Just 1 second. There was this woodcutter once. He wanted to cut trees, okay? He had this really nice job and he went every day. ہر روز وہ جاتا, he tried his best, but the next day when he came back, he had half the amount of trees, اور آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جا رہی تھی. So someone once asked him, کہ آپ محنت تو بہت کرتے ہو, have you sharpened your axe, کہ کیا آپ نے کلہاڑی تیز کی? So when you say کہ میں فیل ہو رہا ہوں, try and sharpen your axe. It will work. Thank you very much.